من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کما هو اہلو الصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم وفقنا وجمیع المشتغلین للعلم والعمل الصالح بحرمت محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ درس قرآن بسلسلہ انس قرآن اور فہم قرآن توفیق خداوند متعال سے یہ درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ سورہ نساء، اور اس میں آج 4 آیات ہیں، آیت نمبر 90 سے لے کر 93 تک۔ یہ 4 آیات، ان کا ترجمہ اور پیغام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان آیات کی صرف ہم ترجمے پر آج اکتفا کرتے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے رسول، سوائے ان لوگوں کے جو ایسے لوگوں سے جا ملے کہ ان کے اور آپ کے درمیان معاہدہ ہو، یا وہ اس بات سے تنگ آ کر تمہارے پاس آ جائیں کہ تم سے لڑیں یا اپنی قوم سے لڑیں۔ اگر اللہ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا اور وہ تم سے ضرور لڑتے، لہٰذا وہ اگر تم سے الگ رہیں اور تم سے جنگ نہ کریں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر بالادستی کی کوئی سبیل نہیں رکھی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے اس آیت مجیدہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے منافقین کے بارے میں آگاہ کیا ہے۔ دوسری آیت نمبر 91 ان قریب تم دوسری قسم کے ایسے منافقین افراد کو پاؤ گے۔ اللہ اپنے رسول کو کہہ رہا ہے، اے رسول، ان قریب تم دوسری قسم کے ایسے منافقین افراد کو پاؤ گے جو تم سے بھی امن میں رہنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم لوگوں سے تو امن میں رہیں، یعنی رسول سے بھی جنگ نہ کریں، لیکن اگر فتنہ انگیزی کا موقع ملے تو اس میں اوندھے منہ کود پڑتے ہیں، لیکن جب انہیں موقع ملتا ہے تو یہ شرارت بازی پہ آ کے آپ کے ساتھ دشمنی مول لیتے ہیں۔ ایسے لوگ اگر تم لوگوں سے جنگ کرنے سے باز نہ آئیں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام نہ کریں اور دست درازی سے بھی باز نہ آئیں تو یہ منافقین جہاں کہیں بھی ملیں انہیں پکڑو اور انہیں قتل کر دو، اور ان پر ہم نے تمہیں واضح تسلط دیا ہے۔ تو یہ 2 آیات تھیں جو منافقین کے بارے میں تھیں۔ پہلی آیت ان منافقین کے بارے میں خبردار کیا گیا کہ وہ منافقین جو ایسے لوگوں سے جا کر ملتے ہیں کہ جن سے آپ کا معاہدہ ہو چکا ہے کہ ہم نے لڑائی نہیں کرنی، یہ ان سے مل گئے، یا پھر یہ جو ہے وہ اس بات سے تنگ آ کر کہ اب ادھر کہاں جائیں تو ہم سیدھا ادھر ہی جاتے ہیں، مسلمانوں کے رسول کے پاس، اگر یہ آپ کے پاس آ جائیں تو یعنی یہ 2 صورتیں پہلی میں بیان کی۔ تو لہٰذا ان آیات میں اگر ہم غور کریں، فکر کریں، آیت نمبر 90 میں اللہ نے منافقین کی 2 قسموں کو بیان کیے، 90 میں۔ پہلی قسم اللہ نے جو بیان کیا ہے کہ منافقین ایسی قوم کے ساتھ اتحاد کریں کہ ان کے اور مسلمانوں کے درمیان جو ہے وہ کیا ہو، معاہدہ ہو، ایک۔ نمبر 2، وہ منافقین جو نہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرتے ہیں اور نہ ہی مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، تو یہ لوگ امن اور سلامتی کے دعوے دار ہیں، یعنی یہ رسول سے بھی جنگ نہیں کرنا چاہتے، مسلمانوں کے دشمنوں سے بھی جنگ نہیں کرنا چاہتے، کسی اور سے بھی۔ تو لہٰذا یہ لوگ جو ہے یعنی اپنے آپ کو یہ شو کر رہے ہیں کہ ہم امن کے داعی ہیں، ہم امن پسند ہیں، تو ان کے ساتھ جنگ کرنے سے اللہ نے روک دیا۔ تو یعنی اس میں پیغام دیا کہ آپ نے ان کے ساتھ جب تک یہ شر سے اور فتنے سے باز ہیں تو آپ بھی دفاع کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہاں البتہ
منافقین کے شر اور اس سے انسان کو چوکنا رہنا چاہیے۔ تو یعنی اس آیت کے آخری جملے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یعنی کہا گیا نا کہ جب یہ آپ سے لڑیں تو اس وقت پھر آپ ان کو نہ چھوڑیں، ان سے جنگ کریں۔ تو جس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یعنی حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر یہ منافقین یا کوئی آپ کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں، فتنہ پسندی پہ آ جاتے ہیں یا نقصان پہنچاتے ہیں، تو پھر آپ ان کے ساتھ لڑیں اور ان کو ماریں۔ تو اس کا مطلب ہے یہ قرآن یہ سمجھا رہا ہے کہ رسول اللہ کی یہ جو جنگیں تھیں یہ دفاعی جنگیں تھیں، تو دفاع یہ تو اسلام نے ہمیں حکم دیا کہ اپنا دفاع جو ہے وہ کیا ہے کرنا واجب ہے ہر اعتبار سے۔ تو یہ جو ہے اس سے یہ ایک نقطہ۔ تو اس آیت مجیدہ میں ہمیں جو پیغام ملا تو ایک صلوات پڑھے محمد۔ یہ پیغام دیا کہ جو بھی جس طرح رسول اللہ کے زمانے میں مسلمانوں سے جنگ نہیں لڑنا چاہتا، کہا کہ آپ کو حق نہیں آپ ان سے لڑیں، تو یہی پیغام ہم سب کو دے دیا کہ تم رسول اللہ کی اس سیرت پہ چلو جو حکم رسول کو ملا۔ جو تمہارا دشمن ہے اگر تم سے وہ جو ہے وہ جنگ نہیں کرتا، تم سے جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچا رہا، تو تم بھی ان سے جنگ نہ کرو، تم بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی اور جھگڑے پہ ان چیزوں پہ نہ آؤ۔ ہاں البتہ جو ہے وہ دشمن کے مقابلے میں تم اپنا دفاع کرو۔ تو اس دور میں کیسے جنگ ہو سکتی؟ تو ضروری نہیں کہ جنگ کے لیے ہم میدان جنگ میں چلے جائیں۔ اس دور میں فکری جنگ چل رہی بہت بڑی، مسلمانوں کے اندر الحاد، ملحدانہ عقائد و نظریات داخل کیے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے اندر مشرکانہ عقائد داخل کیے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے اندر ناسبیت کو جو ہے وہ فروغ دیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے اندر نصیریت کا بیج بویا جا رہا ہے، مسلمانوں کے درمیان جو ہے وہ گمراہی کو واضح کیا جا رہا ہے۔ تو یعنی اس قسم کا آپ دیکھ لیں کہ جب ہمارے ماہ رمضان میں آتے ہیں ٹیلی ویژن چینلز جو ہوتے ہیں، تو پورا سال جو اداکارائیں ہوتی ہیں، جو مارننگ شو کرنے والے ہوتے ہیں جی، تو جب ماہ رمضان آتا ہے یہی لوگ دین کے مبلغ بن جاتے ہیں۔ تو اب یہ لوگ دین کی ترجمانی کر سکتے ہیں؟ یہ لوگ دین کی ترجمانی جن کو ابھی خود دین کی ضرورت ہے، جو پوری زندگی جو لیڈیز مارننگ شو میں کھڑے ہو کر بے حیائی اور بغیرتی اور بے حجابی کا مظاہرہ کر رہی ہیں، اس نے ہماری بچیوں اور خواتین کو حجاب کے کیا درس دینا ہے؟ جس خاتون نے اپنے بچوں کو جو ہے وہ آیا کے ہاتھوں میں دیا ہوا ہے، یہ جو ہوتی ہے مارننگ شو والی یہ تو سارے دن ٹی ویوں میں بیٹھی ہیں، تو ان کے بچے کون پالتا ہے؟ آیا اور نقران۔ تو جب یہ اپنی اولاد کو ممتا جو ہے وہ کا پیار نہیں دے سکی، ان کی تربیت نہیں کر سکی، ان کا ٹائم نہیں، تو ہماری بچیوں اور ماؤں کو کیا یہ درس دیں گی کہ آپ بچوں کی کیسی تربیت کریں؟ پہلے خود کریں گی تو پھر ہے نا۔ تو یہ جو ہے یعنی ہر قسم سے یعنی ہمارے اوپر حملے ہو رہے ہیں، بہت سارے یعنی خرابی ہیں۔ تو ظاہری بات ہے، تو ہم اسلام کی ترجمانی کے لیے آگے ایسے ایسے لوگ جو بیچارے دین کے الف بے سے بھی واقف نہیں ہیں، تو لہٰذا اس لیے یعنی مومن کو فکر مند ہونا چاہیے۔ تو بہرحال اب موجودہ دور میں ہم لوگ کیا کریں؟ جی منافقین ہمارے اندر بھی بہت سارے ہیں۔ اس موجودہ دور میں ہمارے اندر اسلام جس طرح رسول اللہ کے زمانے میں اپنے آپ کو اسلام کے لبادے میں اوڑھ کر کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اصل میں ہوتے تھے بت پرست۔ تو اب اس دور میں بھی ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان شو کرتے ہیں، اپنے آپ کو شیعہ اثنا عشری شو کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے جو عقائد و نظریات ہیں نہ عام مسلمانوں جیسے ہیں نہ شیعہ اثنا عشریہ والے ہیں۔ تو یہ منافقین ہیں، یہ ان کے مقاصد اور اہداف ہیں، مسلمانوں کو بھی گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تشیع کے اندر جو ایسے لوگ آ جاتے ہیں جن کے عقائد نظریات شیعہ اثنا عشری والے نہیں ہیں، وہ شیعوں کو گمراہ اور بے دین کرنا چاہ رہے ہیں، تو لہٰذا مرکز سے ہٹاتے ہیں۔ تو اب یہ بھی سازش ہے نا اس دور میں۔ رسول اللہ نے اپنے زمانے میں منافقین کے ساتھ کا مقابلہ کیا،
لہٰذا اس دور میں ہمیں اپنی صفوں میں منافقین کو پہچاننا چاہیے کہ کون دشمن اسلام ہے، کون دشمن مذہب آل محمد ہے، کون دشمن قرآن ہے، کون دشمن تعلیمات محمد والے محمد ہے۔ جب ہم یہ پہچانیں گے تو پھر ہم سد باب کر سکیں گے ان کی سازشوں کا، ان کی تخریب کاریوں کا، ان کی گمراہیوں کا۔ جب ہمیں یہی پتہ نہیں ہو، ہمیں پہچان ہی نہ ہو، منافق کی اور مومن کی، مسلمان کی پہچان ہی نہیں ہے، تو ہم کیا لوگوں کو صحیح گائیڈ کر سکتے ہیں؟ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ تو لہٰذا یعنی اس دور میں بھی دفاع واجب ہے، اسلام کا دفاع واجب ہے، مذہب آل محمد کا دفاع واجب ہے، قرآن کا دفاع واجب ہے، تو یہ دفاع کرنا چاہیے۔ تو یہ علماء کی بھی ذمہ داری ہے، واعظین کی ذمہ داری ہے، خطباء کی ذمہ داری ہے، جی یہ ان کی ذمہ داری ہے، دیندار طبقے کی ذمہ داری ہے کہ وہ دفاع اسلام کریں، دفاع مذہب آل محمد کریں۔ تو جو بھی ایسی افکار باطلہ جو قرآن سے ٹکرائیں، جو تعلیمات محمد والے محمد سے ٹکرائیں، تو اس کو علمی انداز سے اس کو رد کریں۔ تو یہ ہمیں جو ہے سیرت رسول سے اور آل رسول سے ملا ہے، گالم گلوچ نہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ ان کے ساتھ جب بات ہو، گفتگو ہو، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ گالم گلوچ پہ آ جاتے ہیں۔ گالم گلوچ یہ دین اور اسلام نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ دلیل سے بات کرو، حدیث سے بات کرو، قرآن سے بات کرو۔ یہ گالم گلوچ یہ حل نہیں ہے۔ تو لہٰذا آیت نمبر 91 میں اس کا پیغام منافقین کی ایک قسم جو دوغلے مزاج رکھتے ہیں، تو ان کے بارے میں بھی یعنی دوغلے مزاج والوں کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ وہ مفاد پرست کہ مسلمانوں کے سامنے دوستی کا اظہار کرتے تھے اور دشمنوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف سرگرم رہتے تھے۔ مسلمانوں کو کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، اور باقی اپنے لوگوں کی قوم کے ساتھ مل کے کیا کرتے تھے؟ مسلمانوں کے خلاف سازش کرتے تھے۔ لیکن جب ان کو فتنے کی طرف بلایا جاتا، ان کی قوم کے بڑے مشرکین کوئی بلاتے تو یہ دوڑ کر جاتے۔ تو جب یہ دوڑ کر جاتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی فتنے سے خبردار کیا کہ اس قسم کے لوگ جو دوغلے مزاج والے ہیں، جو مفاد پرست ہیں، دشمنوں کے ساتھ کی حمایت کرتے ہیں اور ہمارے پاس آ کر، مسلمانوں کے پاس آ کر اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، اور جب ان شریر لوگوں کے شر کی طرف جب وہ دعوت دیتے ہیں تو یہ وہاں دوڑ جاتے ہیں۔ تو پھر یہ ان لوگ جہاں بھی ملیں، آپ کو موقع ملے تو ان کو آپ ختم کر دیں۔ تو لہٰذا یعنی یہ بھی اس میں ہمیں متوجہ کیا اس بات کی طرف کہ اپنے درمیان ہم یہ دیکھیں، منافقین ہمارے پاس بھی یعنی ہمارے درمیان دیکھیں کہ جب تک اگر کوئی منافقین ہیں ہمارے درمیان، جب تک وہ اسلام کو، مذہب کو نقصان نہیں پہنچا رہے تو ٹھیک ہے، لیکن چوکنا رہنا چاہیے۔ لیکن جب جو ہے وہ ان کا شر واضح ہو جائے تو پھر ایسے لوگوں کو اپنی صفوں سے جدا کر دیں، ان کو اپنے سے دور کر دیں، کیونکہ یہ جو منافقین ہوتے ہیں پھر یہ ہمارے مقاصد اور اہداف کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچنے دیتے۔ تو لہٰذا اس لیے جو ہے ہوتے ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں علماء کے قریب آتے ہیں جاننے کے لیے کہ علماء کیا کریں، دینی مدارس کی طرف توجہ کرتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے، تو ان کا ہدف اور مقصد خدمت دین نہیں ہوتا ہے بلکہ ایک سازش ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اس لیے جو ہے یعنی انسان کو خبردار رہنا چاہیے موجودہ دور میں، یعنی جو دینی مدارس ہوں، علماء ہوں، جو ہے وہ امام بارگاہ ہوں، مساجد، ان سب کو کہ کوئی ایسا شخص تو نہیں ہے جو منافقین کا کردار روپ کر، اس کا روپ دھار کر وہ ہماری صفوں میں آیا اور ہمارے مثلا مسجد کے نظام کو خراب کرنے آیا، امام بارگاہوں کے نظام کو خراب کرنے آیا، یا مدارس دینیہ کو خراب کرنے آیا، یا مثلا علماء کی حد تک کرنے آیا۔ تو آپ دیکھ لیں موجودہ دور میں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو یعنی کمزوریاں تو ہر جگہ پہ ہے نا،
مدارس میں بھی ہیں، مساجد کی انتظامیہ میں بھی ہیں، امام بارگاہوں میں بھی آپ کو نظر آ سکتی ہیں، علماء بھی نہ معصوم اور نبی تو نہیں ہے وہ. تو دشمن جو زمانہ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ ان کمزوریوں کو اچھالتا ہے. تو یہ جس مذہب میں بھی ہو، چاہے وہ اہل سنت میں ہو یا چاہے مذہب شیعہ میں ہو، یہ لوگ اپنے مذہب کے خیر خواہ نہیں، یہ دشمن ہے. کیونکہ جو قوم اپنے علماء کی عزت نہیں کرتی وہ خود عزت کیا پائے گی؟ جو قوم دینی درسگاہوں کی عزت نہیں کرتی وہ خود کیا دین سیکھے گی؟ تو لہٰذا جو ہے یعنی ان چیزوں کی طرف متوجہ رہنا چاہیے کہ ایسے افراد ہمارے درمیان نہ آ جائیں جو خدمت کی بجائے اسلام کا اور دین کا نقصان کر جائیں. صلوات پڑھ دیجئے محمد. تو لہٰذا اس آیت مجیدہ کا جو شان نزول ہے وہ بھی یہ بیان ہوا کہ مکہ سے کچھ لوگ جو تھے مشرکین رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو یہ جو ہے حاضر تو ہوئے دھوکے کے طور پر، یعنی ایک سازش کے تحت. تو یہ لوگ رسول اللہ کے سامنے آئے، اپنے آپ کو انہوں نے مسلمان ظاہر کیا. تو مسلمان ظاہر کیا اور یہ چاہتے تھے کہ ہماری مسلمانوں سے بھی بنی رہے اور مشرکین سے بھی مفاد پرست. قرآن کی آیت نے بھی یہی کہا، مفاد پرست. ادھر بھی یہ بھی راضی، رحمان بھی راضی ہو، شیطان بھی راضی ہو، حسین بھی راضی ہو، یزید بھی راضی ہو. معاشرے میں ایسے بہت سارے مل جاتے ہیں. ایسے معاشرے آپ دیکھیں نا، بعض لوگ ہوتے ہیں ایسے مزاج کے، تو یعنی ادھر بھی مل گئے ادھر بھی مل گئے ہیں. یعنی گمراہ لوگوں کو سننے کے لیے بیٹھیں گے تو آگے بڑھ بڑھ کر دادے دیں گے، علماء کو سننے کے لیے بیٹھیں گے تو وہ بھی آگے آگے بیٹھیں گے. تو پھر آپ کھڑے کہاں ہوں؟ ایک بندہ شرک اور کفر اور گمراہی کی باتیں کرے، آپ ادھر بھی واہ واہ کریں اور دادے دیں، اور ایک بندہ اور جو عالم حق آ جائے اس کو ادھر بھی واہ واہ کریں. آپ کھڑے کہاں ہیں؟ فیصلہ تو کریں. یہ تو آپ اس کو بھی راضی کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو بھی راضی کرنا چاہ رہے ہیں. اصل میں یہ ہوتی، اس کو ہمارے موجودہ دور میں کہتے ہیں کشامتی. جی اسی کو قرآن نے کہا ہے منافقین، جو ہر طبقے کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس لیے روایت امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو یہ نظریہ رکھتا ہے نا کہ میں سب کو راضی کروں، امام علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ ایک قوم کو راضی کرتا ہے تو دوسری کو ناراض کر دیتا ہے، جب وہ دوسری کو راضی کرتا ہے تو پہلی کو ناراض کر دیتا ہے. یہ ہوتے ہیں کشامت مزاج، منافقین مزاج ہوتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے بھئی میں سب کو راضی کروں؟ نہیں، حق دیکھو، جو چیز حق ہے اس کو تسلیم کرو. جو حق کی محفلیں ہوں وہاں پہ آپ جاؤ، جو اہل حق ہو، جہاں سے آپ کو صاف شفاف دین ملے، قرآن ملے، تعلیمات ملے. جی ہیں. تو یہ کیا ہے، ایک بندہ استغفر اللہ شرک اور کفر کی گمراہی کی باتیں کر رہے ہیں، ہم وہاں پر واہ واہ کر رہے ہیں، اور ایک بندہ توحید کی بات کر رہے ہیں، وہاں پہ بھی ہم واہ واہ کر رہے ہیں. شرک اور کفر پہ بھی واہ واہ اور توحید پہ بھی. تو بندہ کیا کہے گا، ہم پاگل ہیں یا یہ پاگل ہیں؟ یہ تو دونوں کو راضی کیے ہوئے، ادھر ان کو بھی راضی ادھر کو بھی راضی. تو لہٰذا ایسے لوگوں کا کوئی دین نہیں ہوتا. اس لیے ایک راستہ لے کر چلو. آپ کی اپنی پہچان ہونی چاہیے، ہم سب کی پہچان ہونی. کیا کہ یہ قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات پہ چلنے والے، ہماری پہچان یہ ہونی چاہیے. ہیں جی. تو یہ تو نہیں ہے کہ ہم دو رنگ والے اور دوغلے مزاج والے بن جائیں. تو بہرحال یعنی قرآن مجید نے بڑی مذمت کی ہے منافقین کے بارے میں، پوری صورت آ گئی. تو یعنی اسی صورت میں کتنے مقامات پر اللہ نے منافقین کی مذمت کی. ابھی یہ آ گئی، ابھی یعنی یہ آیت نمبر یعنی 91 ہے. 100 کے بعد پھر ایک آیت آئے گی جہاں پر منافقین کا ذکر آئے گا، اور وہاں پر انشاءاللہ تفصیل سے ہم گفتگو کریں گے. تو بہرحال یعنی انسان کو جو ہے فکر کرنی چاہیے. تو یہ منافقین جو ہے رسول اللہ کی خدمت میں بھی آتے تھے اور ادھر سے مسلمانوں کے ساتھ تعلق بھی جوڑتے تھے. اور یہ کیا کرتے تھے،
فائدہ صرف اٹھانے کے لیے، تو ان کی مذمت میں بھی یہ جو ہے کیا آیت نازل ہوئی۔ تو یہ لوگ منافق جو ہیں وہ اپنی صرف عزت کو دیکھتے ہیں، اپنے مال کو دیکھتے ہیں اور اپنے جان کا خیال کرتے ہیں، ان کی نگاہ میں دین کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا اس لیے وارث قرآن امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد، امام فرماتے ہیں ما اقبح بالانسان ظاہرا موافقا، کتنا برا انسان ہے جو ظاہری طور پر تو لوگوں کا حامی بنتا پھرے، لوگوں کے ساتھ جی میں جی ملاتا پھرے، باطناً منافقاً، اور چھپا ہوا منافق ہے۔ امام علی علیہ السلام ہم سب کو ایک بڑا عظیم پیغام دے رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں دیکھ لو تم میں سے جو لوگوں کے سامنے اپنا آپ کو حامی شو کرے اور چھپ کے پیٹھ پیچھے ان کی برائی کرے، امام فرماتے ہیں سمجھ لو مجھ علی کی نگاہ میں تم منافق ہو۔ ہمیں کہا کہ تم فیصلے نہ کرو کسی کے مومن اور منافق ہونے کے بارے میں، خود اپنا فیصلہ خود کرو۔ اگر تم کسی کے منہ پر حمایت کرتے ہو اور پیٹھ پیچھے اس کے عقائد و نظریات کی مخالفت کرتے ہو تو پھر سن لو علی کی نگاہ میں منافق ہو، علی کی نگاہ میں منافق ہو۔ تو لہٰذا انسان کو یعنی حق کی حمایت کرنی چاہیے۔ تو لہٰذا انسان علماء کو سنے، قرآن کا ترجمہ پڑھے تو بہت ساری انسان سے جو ہے وہ حقیقتیں واضح ہوتی ہیں، گمراہیوں کی اصلاح ہوتی ہے۔ تو ظاہری بات ہے جو لوگ علماء کو نہیں سنتے، علماء سے دور ہیں، ترجمہ قرآن کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں، دین سے رغبت نہیں رکھتے ہیں، اور جن کو بیچاروں کو سارا سال ان کو ہا ہوئی ملنے کو ان کو سنے، کوئی علم کی بات نہ ملے، حلال اور حرام کی بات ان کے سامنے قرآن کا ترجمہ نہ پڑھا جائے، ان کے سامنے اہل بیت کی تعلیمات اور احادیثیں نہ سنائی جائیں، بتائیں وہ کیا بتائیں گی اللہ کیسا ہے؟ وہ ان کو کیا پتا ہوگا نبی کی معرفت کیا ہے؟ ان کو کیا پتا ہوگا امام کی معرفت کیا ہے؟ سارا سال تو ہا ہو سنتے رہیں گے۔ دین کی باتیں سنیں، اہل بیت کو مانیں تو اہل بیت کی تعلیمات سنیں، ان کی زبانی سنیں، وہ پڑھی جاتی ہے تو ہمیں پسند نہیں آتی، قرآن پڑھا جاتا ہے ہمیں پسند نہیں آتا، نبی کی زبانی حدیثیں بیان ہوتی ہے تو ہمیں پسند نہیں آتی۔ تو یہ ہمارا معیار بن چکا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر امام علی نے بتایا کہ کون منافق، اپنے آپ کو پہچانو۔ اگر زبان پر لوگوں کی حمایت کرتے ہو، پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے ہو، تو سمجھ لو علی کی نگاہ میں تم کون ہو؟ منافق ہو۔ اور دوسرے مقام پر ایک اور روایت ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بھی منافق کی علامتیں بیان کر دی۔ مولا علی نے بھی بتایا کہ منافق کون؟ اب سید الانبیاء سے سنتے ہیں وہ کیا فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں منافق کون ہے؟ فرمایا اذا حدث کذب، منافق وہ ہے پہلی علامت۔ فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی تین علامتیں، منافق کی تین علامتیں، جس کے اندر ایک بھی ہوگی وہ منافق ہے۔ تین علامتیں جس کے اندر تینوں ہوں گی تو منافق کا بلند درجہ ہو جائے گا، کم ہوں گی تو درجے میں کم ہوتا جائے گا۔ تین علامتیں منافق کی، منافق کو پہچاننا ہے۔ آپ جیسے کہ اس حال میں ہے نا، تو آپ نے دیکھا بھئی حال آپ کو ماحول ٹھنڈا لگا، آپ نے اے سیوں کی طرف نہیں دیکھا، آپ کو کیا معلوم ہوا، محسوس ہوا؟ اے سی چل رہے ہیں، ایسے کہ نہیں؟ ماحول آپ اپنے روم میں بھی جاتے ہیں، ٹھنڈک محسوس ہوئی، اے سی نہیں دیکھا، تو جو لوگ مثلا بجلی بچانا چاہتے ہیں تو فوراً کہیں گے پھر اے سی کس نے چلایا؟ حالانکہ انہوں نے اے سی چلتے ہوئے نہیں دیکھا، کمرے کی ٹھنڈک سے اندازہ لگایا اے سی چل رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے وہ علامت ٹھنڈک جو ہے نا اس جگہ کی بتا رہی کہ یہاں کا ماحول ٹھنڈا ہے، یہاں کا ماحول گرم ہے، ایسے کہ نہیں؟ یہی رسول اللہ بتا رہے ہیں منافق کی پہچان کی بھی تین علامتیں۔ اب ہم میں سے ہر شخص کو دیکھنا چاہیے ہمارے اندر ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں پھر تم بھی منافق ہو۔ ہم تو پوری زندگی کہتے ہیں فلاں منافق ہے، وہ منافق ہے، یہ منافق ہے، سب کو منافق بناتے ہیں۔ ہم خود مومن ہوتے ہیں، پوری دنیا ہماری نگاہ میں کیا ہوتی ہے؟ منافق ہوتی ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کسی کی بات میں نہ ہو، اور میں تمہیں بتاتا ہوں کون منافق ہے، اس سے پہچانو۔
جس کے اندر یہ باتیں ہیں وہ منافق ہے، اور اللہ نہ کرے ہمارے اندر یہ باتیں ہوں، اگر ہیں آج کے درس کی برکت سے اپنی اصلاح کر کے جائیں۔ مومن ہیں تو مومن رہیں، دعوی مومنیت کیا ہے کہ ہم مسلمان ہوں، ہم کہیں ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، بھئی کلمہ پڑھ لیا تو مومن ہو گئے نا، تو پھر ادھر سے ہم استغفر اللہ ایسا کام کریں جو رسول اللہ نے بتایا کہ یہ کام جو بھی کرے وہ منافق ہے۔ فرمایا منافق کی 3 علامتیں ہیں، پہلی اذا حدث کذب، پہلی علامت منافق کی یہ ہے جب بھی بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ منافق کیا بولتا ہے؟ اب آپ میں مجھ سے لے کر، میں آپ کو نہیں کہتا، میں خود اپنے آپ کو بھی درس دیتا ہوں، مجھ سے لے کر یہاں سے لے کر یہ میرے چھوٹے بیٹے تک، ہم میں سے ہر شخص اپنی زندگی میں دیکھے، اپنی گفتگو میں دیکھے، صبح سے لے کر شام تک ہم دن میں کتنی مرتبہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم ہسپتالوں میں جھوٹ بولیں، ہم جاب پہ جھوٹ بولیں، ہم کاروبار میں جھوٹ بولیں، ہم بیوی کے ساتھ جھوٹ بولیں، ہم بچوں کے ساتھ جھوٹ بولیں، ہم رشتہ داروں کے ساتھ جھوٹ بولیں، ہم کتنے جھوٹ بولتے ہیں۔ اذا حدث کذب، رسول اللہ فرماتے ہیں منافق کی پہچان یہ ہے جب بھی بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ اچھا آپ زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو کبھی ہم اس میں بھی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ کیسے؟ ہم کہہ رہے ہوتے سلم لمن صارمکم، میری اس سے دوستی ہے جس سے آپ کی دوستی ہے نا، اور میں اس سے میری دشمنی ہے جس سے آپ کی دشمنی ہے۔ اہل بیت شیطان سے دشمنی رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ اور ہم نے تو سارا دن شیطان کو گلے لگا رکھا ہے۔ کتنا حق، نہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ شیطان کو دوست بنایا ہوگا کہ نہیں ہے؟ شیطان ایک سجدہ چھوڑا اور ہم روزانہ اللہ جانے کتنے سجدے چھوڑتے ہیں۔ مال حرام کھلانے کے لیے شیطان ہمیں وہ جو ہے ابھارتا ہے، تو کتنے ایسے حرام کام ہیں۔ تو لہٰذا اذا حدث کذب، جب بھی بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ ادھر سے ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نبی کا امتی ہوں، نبی کی امت پہ یعنی نبی کے دین پہ چلنے والا ہوں، تو ہم دیکھیں تو ہم سارا دن پتہ نہیں کتنے مقامات پر ہم نبی کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کیسے مسلمان ہیں؟ تو یہ جھوٹ ہے، ہمیں ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، جھوٹ کو اپنی زندگی سے نکالیں۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں جب کوئی شخص بغیر عذر شرعی کے جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے اتنی گندی بدبو نکلتی ہے جو عرش تک جاتی ہے، اور عرش کے ملائکہ یعنی سارے ملائکہ اس کے منہ کی بدبو سے اذیت پاتے ہیں، اور جب اذیت پہنچتی ہے ان کو تو وہ تمام فرشتے، تمام ملائکہ مل کے اس جھوٹ بولنے والے پہ لعنت کرتے ہیں۔ روایت میں بلکہ یہاں تک عدد بھی آئے 70,000 فرشتے۔ اپنی ایمان سے بتائیں، میں یا آپ میں سے کوئی، ہم گلی میں مدرسے سے جا رہے ہیں، یہ کوئی شخص ہمیں صرف یہ کہہ دے مثلا اے فلاں تیرے اوپر لعنت ہے، اپنی ایمان سے بتائیں ہمیں کتنا غصہ آئے گا؟ اللہ اکبر، آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ قربان جو مولا علی پہ جسارت کرتے تھے، مولا علی کے سامنے صبر کا پہاڑ تھے علی ابن ابی طالب، سب کچھ پی کے چلے جاتے تھے۔ اس لیے مشہور جملہ ہے، مولا علی علیہ السلام جب مدینے میں حالات ایسے بن گئے تھے رسول کی وفات کے بعد، امام خود اپنا درد اپنی زبان سے بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں امر علی اللئیم یسبنی، میرا گزر جب بھی ایک لئیم شخص پہ ہوتا ہے وہ مجھ علی کو گالیاں دیتا ہے، وہ مجھ علی پہ تبرئ کرتا ہے، اور پھر میں اپنے نفس میں کہتا ہوں لا یعنی، اے علی تیری اس سے مراد شاید تو علی نہیں ہے، یہ کسی اور علی کا نام لے کے لانتے کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، اپنے دل کو تسلی دیتے ہیں، یہ صبر کا پہاڑ ہے، یہ صبر ہونا چاہیے۔ دشمن اگر ہمارے اوپر لعنت کر رہے نا، کوئی نہیں، صبر کرو، کتنی بڑی بات ہے کہ نہیں؟ اب خود دیکھیں، جو مولا علی علیہ السلام احد میں، خیبر میں، ہر میدان کو مولا علی نے فتح کیا یا نہیں کیا؟ کسی سے ڈرے؟ نہیں ڈرے نا۔ تو جب مولا اپنے گھر سے نکل کے جا رہے ہیں، اور ہر وقت امام کی جو روایت ہے نا، حدیث امام کا جملہ ہے امر علی اللئیم،
یعنی میرا گزر ہوتا ہے، جب بھی گزر ہوتا ہے دن میں ہو سکتا ہے 2 مرتبہ، امر علی النعیم یسبنی، جب میں اس سے گزرتا ہوں تو میرے اوپر لعنتیں کرتا ہے۔ یسبو میں گالم گلوچ سب کرنا، سب لعنت کو بھی کہتے ہیں، سب گالی کو بھی کہتے ہیں۔ تو لہٰذا مولا علی علیہ السلام اتنے شجاع ہوتے ہوئے تو آپ گزر کے جا رہے ہیں، صبر و تحمل کے ساتھ بتا رہے ہیں علی اپنے دشمن کو معاف کر دے گا لیکن دشمن خدا کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ ہے کردار علی ابن ابی طالب۔ تو لہٰذا اذا حدث کذب، تو رسول اللہ نے فرمایا منافق کی پہلی علامت کیا ہے؟ جب بھی بولتا ہے تو کیا بولتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے۔ تو لہٰذا اپنی زندگیوں سے جھوٹ کو نکالیں، لوگوں کے ساتھ جھوٹ نہ بولیں۔ ہوتے نا لوگ جھوٹی باتیں کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ فون کیا، اگر ایسا ہے گناہ ہے۔ ہمارے دروازے پہ کتنی مرتبہ آتے ہیں لوگ، آتے ہیں، میں تھکا ہوتا ہوں یا کتنے ایسے حالات ہوتے ہیں، تو بعض کوئی اور افراد ہوتے ہیں نا، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کسی کو، ہمارے بچے کو، میں نے کہا نا جھوٹ بولو اور اپنی اولاد کو بھی جھوٹ کی تعلیم دو، جائیں پوچھ کر رہے ہیں کیا ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا کام۔ تو ضروری تو نہیں ہے کہ مثال کے طور دروازے پہ میں چلا جاؤں، تو ظاہری بات ہے کہ ہر قسم کے افراد آتے ہیں، تو لہٰذا جھوٹ نہ بولیں۔ اگر آپ کے دروازے پہ کوئی آ گئے تو اسے بتائیں، اگر آپ کے بس میں ہے تو آپ کام کریں، نہیں ہے تو ادب و احترام سے کہیں میں معذرت چاہتا ہوں، میرے بس سے باہر۔ وہ کیا کرے گا؟ مثال کے طور پہ کوئی شخص ہم سے قرض لینے آیا، کوئی ضرورت کے تحت آیا، ہم نہیں دے سکتے، اس نے کیا ہمیں فائر مارنا؟ ہم کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ خود کو گناہ گار کریں۔ روایت میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علیہ، امام فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک شخص گیا اپنے دوستوں کے پاس گھر میں، وہ کچھ دوست جو تھے نا وہ اندر گھر میں پارٹی کر رہے تھے، تو باتیں کر رہے تھے، مصروف تھے۔ جب یہ دروازے پہ پہنچا تو غلام آئے دروازے پہ، کون؟ دروازہ کھولا، اس نے کہا کہ اپنے آقا کو بلاؤ، کہا کہ وہ نہیں ہے، یہ واپس چلا گیا۔ اب آقا نہیں ہے، یہ کس نے جھوٹ بولا؟ غلام نے۔ جب غلام اندر گیا تو آقا نے پوچھا کہ کون تھا؟ کہا کہ وہ فلاں آپ کا دوست آیا تھا، میں نے ان کو کہا کہ وہ گھر نہیں ہے۔ وہ خاموش ہو گیا، جو اس کے ساتھ اس کے 2 اور دوست تھے وہ بھی خاموش ہو گئے، ان کو نہیں کہا کہ تم نے غلط کیا، جھوٹ بولا۔ اب ذرا خود اندازہ کیجئے، روایت کا جملہ ہے، امام فرماتے ہیں جب دوسرا دن آیا نا تو یہ لوگ کھیتوں میں جا رہے تھے، تو یہ بھی اس نے اجازت لی، یہ بھی ان کے ساتھ چل پڑا۔ چلتے چلتے راستے میں عذاب خدا آیا، آسمان سے آگ آئی جس نے ان دوستوں کو جلا کے راکھ کر دیا جو گھر میں پہلے دن تھے، وہ جل گئے، یہ بچ گیا۔ نبی خدا کے پاس ہے، یا نبی اللہ، میرے دوست اور ہم سارے اکٹھے جا رہے ہیں، ان کو آگ نے جلایا، آج نہیں، میں محفوظ رہ گیا۔ تو وہی الہی ہوئی، کہا کہ اے فلاں اسے بتا دو، ان کے اوپر جو عذاب آیا ہے اس وجہ سے کہ غلام نے جھوٹ بولا تھا اور یہ اس جھوٹ پر خاموش رہ گئے، تو ان کے اس جھوٹ کی سزا میں اللہ نے انہیں پکڑا فوراً۔ اب دیکھیں ہمارے گھروں کے دروازے پہ اگر کوئی آ جائے اور ہم جھوٹ بولتے ہیں، یا مثلا موبائل پہ کوئی فون کرتا ہے کہ آپ گھر ہیں، میں آنا چاہتا ہوں، نہیں میں گھر نہیں ہوں، جھوٹ بول دیتے ہیں۔ سچ بتائیں لوگوں کو، کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ کیا کرنا ہے؟ کسی نے کوئی فائر مارنا ہے، کسی نے کوئی ڈاکہ ڈالنا ہے؟ ہمیشہ سچ بولے، جھوٹ سے انسان کی عزت ختم ہوتی ہے۔ اس لیے امام فرماتے ہیں کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے نا، جس کی زندگی میں جھوٹ ہوتا ہے، اللہ اس کے چہرے سے نور اٹھا لیتا ہے۔ اور پھر امام فرماتے ہیں جھوٹ بولنے والے کو اللہ نماز تہجد کی سعادت سے محروم کرتا ہے، اور جو نماز تہجد سے محروم ہو جائے اللہ اس کو رزق سی برکت سے محروم کر دیتا ہے۔ اللہ صلی علی محمد۔
آج لوگ کہتے ہیں قبلہ ہم پریشان ہیں، کوئی عمل بتائیں روزی میں برکت آ جائے۔ اہل بیت کی اتنی روایات ہیں، میرا موضوع آج نہیں ہے، نماز تہجد، نماز شب، اپنے رب کو مناؤ، پھر دیکھو خدا کتنا مہربان ہوتا ہے۔ نماز تہجد کی بڑی فضیلت ہے۔ تو پہلی چیز رسول اللہ نے فرمایا منافق کو پہچانے، اپنے گریبان میں جھانکو، دیکھو جو جھوٹ بولتا ہے وہ منافق ہے۔ دوسرا فرمایا اذا وعد واخلف، رسول اللہ فرما رہے ہیں، یہ کسی مولوی اور مفتی کی بات نہیں ہے، فرمایا منافق وہ ہے جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ دودھ والے کو کہا کہ ہم آپ کو پہلی کے اوپر یکم کو پیسے دیں گے، جب یکم آئی تو ہم نے 5 کر دی، 5 کے بعد 10 کر دی، 10 کے بعد 20، اگلا مہینہ۔ رسول اللہ فرماتے ہیں یہ جو ڈیٹ پہ ڈیٹ دے رہا ہے، دودھ والے کو، اسکول والوں کو، کمیٹی کے لوگوں کے، یہ ڈیٹ پہ ڈیٹ دے رہا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں یہ تمہاری نگاہ میں نمازی ہوگا، یہ تمہاری نگاہ میں روزے دار ہوگا، یہ تمہاری نگاہ میں حاجی ہوگا۔ رسول فرماتے ہیں جو وعدہ خلاف کرے مجھ مصطفیٰ کی نگاہ میں یہ منافق ہے، کیونکہ یہ وعدہ خلاف ہی کر رہا ہے۔ تو لہذا وعدوں کی پابندی کرو۔ اسکول میں بھی ان کو کہا ہے نا ہم نے 5 تاریخ کو جمع کرائیں گے فیس، 5 تاریخ کو دو، وعدہ اگر کیا ہے۔ یا مثلا عام طور پہ وعدہ ہوتا ہے دودھ والے کے ساتھ، یا مثلا کریانہ اسٹور کے ساتھ، یا مثلا عام طور پہ ہاں اخلاقی طور پہ یہ ہے کہ اگر انسان کے پاس گنجائش نہیں ہے تو ڈیٹ آنے سے پہلے انسان مراجعہ کرے، بھئی میرے پاس یہ گنجائش نہیں ہو رہی ہے، میں اس ڈیٹ پہ آپ سے نہیں دے، مجھے ذرا 2-4 دن اور دے دیں۔ یہ دین اسلام کی تعلیمات کا تقاضا ہے۔ ہم تو دوسروں کے کفر اور گمراہی کے سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، وہ بے دین ہے اور فلاں بے دین ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کسی کو سرٹیفکیٹ دینے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک، کہیں تو نمازی ہو کے منافق تو نہیں ہے، کہیں تو حاجی ہو کے منافق تو نہیں ہے، روزے دار ہو کے منافق تو نہیں ہے، اس لیے کہ تو وعدہ خلاف کر رہے ہے تو وعدہ خلافی نہ کریں، وعدوں کی پابندی کریں، یہ واجب ہے۔ تو لہٰذا دوسری چیز، تو لہٰذا ہاں عام طور پہ ہم لوگ اپنے بچوں سے وعدہ کرتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، یہ بھی گناہ۔ بیوی سے وعدہ کیا، وعدہ خلافی کیا، یہ بھی جائز نہیں۔ لہٰذا ان چیزوں کا خیال کریں، وعدہ کریں اس کو نبھائیں۔ اگر ہم بچوں کے ساتھ وعدہ خلافی کریں گے ہمارے بچے بھی پھر کل کو ایسا کریں گے، رشتہ داروں کے ساتھ کریں گے پھر وہ بھی کل کو ایسے کریں گے۔ تو ہمیشہ وعدے کے پابند رہیں۔ صلوات پڑھے محمد، ادھر سامنے کی طرف دیکھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ تو لہٰذا یہ دوسری چیز۔ تیسری چیز اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ جو خیانت کرتا ہے رسول اللہ فرماتے ہیں یہ بھی منافق ہے۔ کسی نے پیسے رکھے اور ہم کھا گئے، ہم نے کہا ہم تو نہیں دیتے، یہ خیانت ہے۔ یا مثلا مثال کے طور پہ کسی نے ہم نے مثال کے طور پہ کمیٹی ڈالی، اب وعدہ ہے پیسے جمع کر ہے نا، وہ ہم نے ان کو دینے، اس بیچارے کی ضرورت تھی، ہم نے اس کے وعدے کی، ہم نے امانت میں خیانت کر دی، ہم ٹائم کے اوپر کمیٹی نہیں دے رہے، یہ خیانت ہے۔ ان چیزوں کی بھی ضرورت ہے، صرف نماز پہ زور نہ دو، وہ واجب ہے، روزہ واجب ہے، حج واجب ہے، داڑھی واجب ہے، یہ چیزیں واجب ہے۔ یہاں پر یہ ان چیزوں کا خیال کرو، جھوٹ بھی حرام ہے اور وعدہ خلافی کرنا یہ بھی حرام ہے، اور امانت میں خیانت کرنا یہ بھی، ان چیزوں کی طرف توجہ کب دیں۔ ہم لوگوں نے دین سمجھ لیا ہے صرف نماز کو، ہم نے سمجھ لیا دین صرف روزے کو، ہم نے سمجھ لیا دین صرف حج کو، ہم نے سمجھ لیا دین صرف داڑھی کو۔ توجہ بیٹا ادھر ہے کہ صلوات پڑھے محمد، اللہم صلی علی، ادھر تشریف، صلوات پڑھے محمد، اللہم صلی علی۔ پچھلی دفعہ عرض کیا تھا جنہوں نے باتیں کرنی ہیں وہ باہر آ کریں، درس میں ڈسٹرب نہ کیا کریں۔ صلوات پڑھے محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ تو لہٰذا درس میں بیٹھنے کے آداب ہوتے ہیں، تو لہٰذا اس لیے متوجہ کیا جاتا ہے، بعض اوقات مجبورہ مجھے کرنا پڑتا ہے درس کے دوران۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و اللہم صلی علی۔ تو لہٰذا یہ جو ہے، اور مولا علی علیہ السلام نے ایک اور مقام پہ فرمایا، آئیں دیکھیں، امام فرماتے ہیں النفاق اخو الشرک،
ہم سمجھتے ہیں نفاق کوئی گناہ نہیں ہے. منافقین کی اتنی مذمت کی قرآن کی آیات جو بھی آپ نے سنی. مولا فرما رہے ہیں، مولا علی علیہ السلام، نفاق شرک کا بھائی ہے. آپ کسی کو یہ تو کہہ دیتے ہیں یہ مشرک ہے، یہ بے دین ہے، یہ گمراہ ہے. رسول امام فرما رہے ہیں جس طرح مشرک انسان برا ہے ویسے منافق بھی برا ہے. مشرک کھلا دشمن ہے، منافق چھپا دشمن ہے. اس لیے اللہ نے منافقین کے بارے میں رسول اللہ کو خبردار کیا. تو لہٰذا ان چیزوں کی طرف ہمیں توجہ کی ضرورت ہے. یہ تھی آیات، 2 آیات جو منافقین کے بارے میں تھی. آیت نمبر 92 اور 93 یعنی 2 آیات جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قتل کے گناہ کو ذکر کیا. میں ان 2 آیات کے ترجمے کو چھوڑ کے ان کے جو متعلق جو پیغامات ہیں ان کو بیان کروں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی قتل کے، مومن کے قتل کو گناہ قرار دیا. خطا کے ساتھ کسی کو غلطی کے ساتھ قتل کیا وہ بھی گناہ ہے، یعنی اس کا بھی آپ کو کچھ دینا پڑے گا، کفارہ ادا کرنا پڑے گا. خطا کے ساتھ اس کا کفارہ دینا پڑے گا اگرچہ وہ گناہ آپ کا شمار نہ ہو. لیکن جو جان بوجھ کے قتل کرے تو وہ بہت بڑا گناہ ہے. تو لہٰذا یہاں پر جو ہے یہ جو آیات 2 آیات ہیں، آیت نمبر 92 اور 93. تو 92 کا جو شان نزول ہے یعنی آیت نمبر 92، اس میں مکہ میں حارث بن یزید تھا، ایک شخص حارث بن یزید. اس نے ابو جاہل کی مدد سے، ایک مسلمان تھا جس کا نام تھا عیاش بن ربیع، اس کو جو ہے مسلمان ہونے کے جرم میں اس کو اپنے قید میں بند کیا اور اس کے اوپر بہت ظلم ڈھائے. عیاش بن ربیع. اب جب مسلمان ہجرت کر کے گئے مدینہ تو عیاش بن ربیع یہ بھی چلا گیا، اور یہ ہوا کہ حارث بن زیاد یہ بھی مسلمان ہو گئے. لیکن اس عیاش بن ربیع کو اس کے مسلمان ہونے کا علم نہیں تھا. تو یہ جو عیاش تھا جا رہا تھا رسول اللہ کی خدمت میں، راستے میں ملاقات ہوئی حارث بن یزید سے. تو اس نے دیکھا تو اس کو اپنا وہ سارے ظلم یاد آ گئے کہ اس نے میرے اوپر ظلم کیا، مجھے باندھا تھا اور یہ مسلمانوں پہ ظلم کرتا تھا. تو لہٰذا اس نے سمجھا کہ یہ کون ہے، یہ کافر ہے، یہ دشمن اسلام ہے، دشمن مسلمان ہے. اس نے پکڑ کے اسے وہیں قتل کر دیا. اب قتل ہوا تو یہ واقعہ پہنچا رسول اللہ کی خدمت میں. یا رسول اللہ، آپ کے ایک صحابی مسلمان نے دوسرے مسلمان کا قتل کر دیا، وہ بھی مسلمان وہ بھی مسلمان، پہلے دونوں مشرک تھے. تو لہٰذا یہ قتل کون سا ہوا؟ خطا، چونکہ اس کو علم نہیں تھا کہ یہ مسلمان ہے. تو پھر اس آیت کا یہ شان نزول یعنی یہ واقعہ بنا کہ اس واقعے کے بعد یہ آیت مجیدہ نازل ہوئی، جس آیت میں جو غلطی سے قتل ہو جائے تو اس کا کیا کفارہ ہے اللہ نے اس آیت میں بیان کیا. صلوات پڑھے محمد بار دیگر بآواز بلند صلوات اللہ. تو لہٰذا ہمارے پاس جو ہے وہ قتل کی 3 قسمیں، قتل کی 3 قسمیں. ایک ہے قتل عمد، جان بوجھ کے قتل کرنا، یعنی آپ کسی کو فائر مار رہے ہیں، آپ کسی کو زہر دے رہے ہیں، آپ کسی کو جان بوجھ کے کرنٹ مثلا لگا رہے ہیں، کوئی ایسا کام کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں جان بوجھ کے قتل کرنا. یا مثلا آپ نے دیکھا کوئی شخص آ رہا ہے، اس کو آپ نے موٹر سائیکل میں یا گاڑی کی ٹکر ماری جس کی اس سے ڈیتھ ہو گئی، اس کو کہتے ہیں قتل عمد، جان بوجھ کے قتل کرنا. ایک ہوتا ہے قتل شبہ عمد، یعنی جان بوجھ کے آپ نے قتل نہیں کیا بلکہ اس کی شبہ ہے، اس کے مشابہت رکھتا ہے. وہ کیا ہے قتل مشابہت عمد؟ وہ ہے کہ آپ نے اتنا مارا کہ وہ بیچارہ برداشت نہ کر سکا اور وہ اس کی وفات ہو گئی، ڈیتھ ہو گئی. اس کو کہتے ہیں جان بوجھ کے قتل کرنے کے برابر ہے یہ قتل بھی. تو آپ کا مقصد نہیں ہے، یعنی کسی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ مر جائے، لیکن اتنا بے دردی سے مارا وہ بیچارہ
زخم و کتاب نہ لاتے ہوئے مر گئے. عام طور پہ ہوتا نہیں ایسے. تو جو لوگ اتنا ظلم کرتے ہیں، لوگوں کو کسی جرم کے الزام میں پکڑ کے لے جاتے ہیں اور اتنا مارتے ہیں بیچارے لوگ مر جاتے ہیں، قیامت والے دن جواب دینا پڑے گا. ظلم گناہ ہے، کوئی بھی کرے کسی کے اوپر. تو لہٰذا یہ ہے. یا اسی طرح سے مثلا مثال کے طور پہ جیسے انجیکشن لگا دینا. ہاں جی، ایک اناڑی شخص ہے، علاج کے لیے لگا رہا ہے لیکن وہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا، اس نے غلط طریقے سے لگا دیا، تو یہ بھی اس کے اندر چلا جائے گا. تو یعنی ان چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو ذرا دیکھنا چاہیے. قیامت والے دن ہم سے سوال ہوگا، کسی نہ کسی طرح سے ہماری گردن میں وہ قتل کا آ سکتا ہے ذمہ، یا تو جان بوجھ کے، یا جو ہے وہ شبہ عمد، یا تیسرا ہے خطا کے ساتھ. خطا کے ساتھ کیا ہے؟ مثلا مثال کے طور پہ آپ جو ہے آپ نے فائر کیا، ہوائی فائر کیا، ہوائی فائر جو ہے نا جا کے غلطی سے کسی اور کو لگ گیا. عام طور پہ شادیوں میں ہوتا ہے. یا مثلا مثال کے طور پہ وہ پسٹل آپ صاف کر رہے تھے اور آپ کے سامنے کوئی بھی نہیں تھا اور اس کی گولی غلطی سے چل گئی اور سامنے جا کے کسی کو لگی، تو یہ بھی خطا سے لگا، یہ بھی قتل ہے. تو یہ 3 قتل ہیں. ایک ہے جان بوجھ کے قتل کرنا، جس میں انسان ڈائریکٹ یعنی فیر مارنا چاہتا ہے، زہر دینا چاہتا ہے، کچھ کرنا. ایک ہے جان بوجھ کے قتل کی مثل ہے، جان بوجھ کی یعنی وہ کیا ہے؟ جیسے مار پیٹ کرنا، یا مثلا کسی کو کرنٹ کے جھٹکے دینا. مارنا مقصد نہیں ہے، جھٹکے دے رہا ہے کرنٹ کے، یا کسی کو ڈرا رہا ہے مثال کے طور پہ، شبہ عمد، تو ڈرا رہا ہے. مثال کے طور پہ کسی کے اوپر جو ہے وہ شہد کی مکھی چھوڑ دی، یا کوئی اور ایسا، یا کسی کو پانی میں گرا دیا، دھکا دے دیا. ہوتا ہے نا، لوگ کرتے ہیں، دھکا دے دیتے ہیں. تو مقصد گرانا ہوتا ہے پانی میں، مارنا نہیں ہوتا. وہ مر جاتا ہے بیچارہ، تو یہ شبہ عمد میں چلا جائے گا. یہ قتل بھی ہماری گردن میں پڑ گئے. تیسرا ہے غلطی سے ہو گیا، ہم صفائی کر رہے ہیں، وہ فائر کسی کو جا کے لگا. ہم جو ہے مثلا مثال کے طور پہ ہم جو ہے وہ ہوتے نا لوگ شادیوں کے اوپر بم دوسرے یہ آتش بازی کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے کسی کی ڈیتھ ہوگی، پھٹا اور کسی کو لگا، وہ اب یہ خطا ہوگی. حالانکہ وہ چیز بھی فضول ہے، یہ آتش بازی کرنا یہ فضول خرچی میں سے حرام ہے. تو یہ 3 قسمیں ہیں قتل کی. ہر ایک کے احکام کیا ہیں؟ جدا ہیں. تو اسی طرح کچھ قتل ہماری گردن میں اس طرح سے بھی پڑتے ہیں. اب تھوڑا سا شعور آیا. بھی پہلے ہوتا تھا لوگ جو ہے وہ اپنے گھروں کے باہر جو ہے وہ دروازوں کے اوپر لنٹر باہر نکال دیتے تھے، اور جو زیادہ لمبے قد والے ہوتے تھے تو وہ سر ٹکراتا تھا. بہت ساری لوگوں کی موت ہوئی، ڈیتھ ہوئی، بہت سارے لوگ زخمی ہوتے تھے. جب پہلے ہوتا تھا کہ جو بڑے قسم کے اے سی ہوتے تھے لوگ اپنے گھروں کے باہر لگاتے تھے، تو اس کے سٹینڈ ہوتے تھے. تو یہ ہوتا تھا کہ بعد موٹر سائیکل والے آ رہے ہوتے تھے تیزی میں، تو اس میں لگتے تھے تو اس سے چوٹ لگتی تھی یا ڈیتھ ہو سکتی تھی. تو وہ بھی اس لیے اسلام کہتا ہے اے سی لگانا ہے نا، یہ ایسے راستوں پہ نہ لگاؤ کہ لوگوں کو تکلیف کا سبب بنے. یہ حرام ہے. یہ مسائل احکام بیان ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے، عام طور پہ ہوتے. اسی طرح سے گھروں کے باہر مثلا کسی کی کچی مٹی والی سڑک ہے، وہ روڈ ہے، گلی ہے، ہم نے چھڑکاؤ کیا کہ ہمارے گھر کے سامنے صفائی ہو، کیچڑ کی وجہ سے سلپنگ ہو گئی، سائیکل یا بچے چل رہے ہیں، عورتیں چل رہی ہیں، وہ گرے، کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، کسی کا بازو ٹوٹ گیا، کوئی ہو گیا نقصان، قیامت والے دن پوچھا جائے. یہ سارے احکام شرعی. ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کو یہ مسائل بڑے عجیب لگ رہے ہوں، یہ دین سے دوری ہے ہماری، ہمیں یہ چیزیں عجیب لگتی ہیں. یہ چیزیں اسلام یہی تو چاہتا ہے، دوسروں کا تحفظ، دوسروں کی جان کی حفاظت. تو لہذا یہ ضروری چیزیں ہیں. یہ بعض لوگ ہوتے ہیں جمپ بناتے ہیں اپنے گھروں کے آگے، بہت اونچا جمپ بناتے ہیں، اور وہ موٹر سائیکل یہ دوسری. تو بہرحال شرعی طور پہ یہ واجب ہے. جو جمپ بناتے ہیں، غلط بناتے ہیں، اگر کسی کی ڈیتھ ہو گئی نا، شریعت کہتی ہے اس کی دیت جو ہے نا یا اس کے سر پہ آ جائے جس نے ایسا کیا.
مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ دیکھیں یہ ہوتے ہیں قوانین، اسلامی قوانین اور اصول. جب ہم 2002 میں تھے نا ادھر قم المقدس میں، ہمارے ایک پاکستان کے بزرگ عالم دین تھے، خدا ان کے درجات بلند فرمائے، سید ظاہر حسین نقوی. وہ جا رہے تھے اپنی مسز کے ساتھ، ایک پل سے اوپر سے جا رہے تھے، تو وہاں پر ایک یا پل کے نیچے تھے، یعنی اتر رہے تھے یا پل کے اوپر تھے، تو وہاں پہ ایک پتھر پڑا تھا روڈ کے اوپر، جس سے ان کی موٹر سائیکل ان بیلنس ہوئی، جس کی وجہ سے اس سید عالم دین کی موقع کے اوپر ڈیتھ ہو گئی. اب ان کی ڈیتھ ہو گئی تو پھر ان کی دیت کون دے گا؟ میں خود وہاں کا گواہ ہوں. یعنی ایک بہت بڑا پاکستانیوں کے لیے، علماء کے لیے بہت بڑا نقصان ہوا تھا اس عالم دین کی وفات. اس کی جو دیت تھی، ایران کی گورنمنٹ کے بلدیہ والوں نے اس سیدزادے کی دیت کو ادا کیا تھا. گورنمنٹ نے کہا تھا بلدیہ والے تم ادا کرو، یہ تمہاری غفلت ہے، یہ ایک روڈ کے اوپر یہ پتھر کیوں پڑے، تمہارا کام ہے صفائی کرنا. یہ دیکھیں، یہ اس طرح سے اسلام نافذ ہونا چاہیے، پھر ہماری جانیں محفوظ رہ جائیں. کتنا پیارا مذہب ہے اسلام، کتنا پیارا دین ہے کہ تم راستے بھی صاف رکھو. اس لیے تو رسول اللہ کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ یعنی مشرکین کے علاقوں کو بھی آپ روڈ سے، پتھروں سے، ان چیزوں سے صاف رکھتے تھے. انسانیت کے خیر خواہ بنے، لوگوں کو اصلاح کر کے، لوگوں کو فائدہ پہنچا کے، لوگوں کی جان بچا کے، یہ لوگوں کے خیر خواہ بنے، لوگوں کو نقصان نہ دیں. آج ہم لوگ ہیں لوگوں کو نقصان دینے کی چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. اس کو نقصان پہنچا دیں، اس کو نقصان پہنچائیں، اس کو گھاٹا ہو جائے، اس کو گھاٹا ہو جائے. استغفر اللہ ربی. رسول اللہ مشرکین کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے، ہیں جی. تو یعنی تلوار بھی تب اٹھائی جب دفاع کی ضرورت محسوس کی. کیا جواب دیں گے؟ صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. تو اب یہاں پر ہم حکم بیان کرتے ہیں کہ اگر قتل اشتباہ سے ہو جائے، اشتباہاً اگر قتل ہو جائے تو اس کا جرمانہ اور کفارہ جو بیان کیا جائے گا. اگر کوئی شخص قتل کرے کس سے؟ غلطی سے، تو اس کو ایک جرمانہ اور کفارہ جو ادا کرنا ہے اس کی 3 صورتیں ہیں. غلطی سے قتل کرنے والے کے ہاں جرمانہ اور کفارہ کتنے ہیں؟ اس کی 3 صورتیں ہیں. پہلی صورت، اگر کوئی شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے اور جو قتل ہونے والا ہے اس کا تعلق مسلمان خاندان سے ہے، تو اس کے بارے میں 2 حکم ہیں، کیونکہ وہ خود بھی مومن ہے اور اس کا تعلق بھی مومن خاندان سے. اس کے بارے میں 2 حکم ہیں. نمبر 1، ایک غلام آزاد کرے، اور نمبر 2، مقتول کے ورثاء کو خون بہا دے، خون بہا بھی دے. تو یہ 2 کام کرنا کیا ہے؟ جو غلطی سے ایک قتل کر رہا ہے، غلطی سے کسی مومن کو غلطی سے کیا کر دیا، ہم نے قتل کر دیا ہے، تو اس کا ہمیں 2، ایک غلام آزاد کرنا ہے اور اس کے خون بہا کی قیمت بھی ادا کریں، یہ واجب ہے. ایک. نمبر 2، اگر جس کو قتل کیا وہ مومن ہے، اس کا تعلق ایسے خاندان سے ہے کہ جو اسلام کے دشمن ہیں. اسلام اگر خاندان مسلمان تھا تو پھر کیا کرنا تھا؟ غلام بھی آزاد کرنا ہے، خاندان کو دیت بھی دینی ہے نا. اگر خاندان ہو دشمن اسلام تو پھر ان کو کچھ نہیں دینا، پھر غلام آزاد کرنا ہے. تیسرا کہ وہ خاندان جو قتل ہونے والا ہے اس کا خاندان جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے اور جو ہے وہ کیا ہے؟ کافر ہے، لیکن اس کا معاہدہ ہوا ہے مسلمانوں کے ساتھ، بھئی یہ ایک دوسرے کی مال جان، ان کے تحفظات. تو اس صورت میں پھر کیا کرے گا؟ غلام بھی آزاد کرے گا اور اس معاہدے میں جو خون بہا کی قیمت ہوگی وہ ادا کرنا واجب ہو جائے گا. تو یہ 3 صورتیں بنتی تھیں، غلام بھی آزاد کرنا ہے اور خون بہا کی قیمت بھی دینی ہے. اگر وہ معاہدے والی صورت ہو
یا پھر مسلمان خاندان، یہ بات تو۔ لیکن اس کو کفارے کے طور پہ تین، اچھا پہلے جو ہے ہم اس کو بیان کر دیں، جو قتل ہے جان بوجھ کے کرنے والا، اس کے لیے بھی ہے، اس کے لیے بھی شرعی حکم ہے۔ اس کے لیے شرعی حکم کیا ہے؟ اس کے لیے شرعی حکم یہ ہے کہ جو قرآن کی آیت نے بھی بیان کی، جو جان بوجھ کے قتل کرتا ہے اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 93 میں فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا۔ پہلا اس کے لیے حکم اللہ نے بیان کیا، جو مومن کو قتل کرتا ہے جان بوجھ کے، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، ہمیشہ کے لیے۔ ایک صاحب مسئلہ پوچھ رہے تھے، مولانا صاحب ہم جا رہے تھے سفر میں اور گاڑی تیز چلا رہے تھے اور ایکسیڈنٹ ہوا، تو ہم پھر وہاں سے گاڑی بھگا کے لے گئے، مجھے یقین ہے وہ مر گیا ہوگا، اور کہتے ہیں کہ پھر وہ نا وہاں کی میں نے خبریں دیکھی، تجسس رہ گیا نا، دوسرے دن پتہ چلا وہ مر گیا، اب کیا کریں؟ میں نے کہا ہے کہ جائیں ورثاء سے مصالحت کریں، راضی کرنا واجب ہے۔ یہ کیا ہے؟ استغفر اللہ ربی بات۔ اگر ایکسیڈنٹ پہلے تو انسان ہوش سنبھال کے کیا کرے؟ گاڑی چلائے۔ جلد بازی میں، تیزی میں جو بندہ گاڑی چلا رہا ہوتا ہے، انسان اگر کسی کا قتل کر دے ہمیشہ کے لیے جہنم میں، قرآن کہہ رہا ہے۔ اچھا مثال کے طور پہ جو ڈرائیور ہے نا، مصیبت اسی کی گلے پڑے گی شرعی طور پہ۔ مثال کے طور پہ آپ میں سے، ہم میں سے کوئی کسی کا ڈرائیور ہے، تو جس کی گاڑی ہے وہ قاتل شمار نہیں ہوگا اللہ کے نزدیک۔ قاتل کون شمار ہوگا؟ ڈرائیور، جو چلانے والا ہے، تو وہ جہنم میں جائے گا۔ تو یعنی یہ ہے۔ تو بہرحال دوسری چیز اللہ نے فرمایا جو جان بوجھ کے قتل کرتے ہیں، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ اس کے اوپر غضبناک رہتا ہے، اس پہ کبھی بھی راضی نہیں ہوتا۔ وَلَعْنَهُ، اور تیسرا اللہ کی اس کے اوپر ہمیشہ لعنت رہتی ہے، وہ اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے۔ نمبر 4 وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اللہ اس کے لیے دردناک عذاب تیار رکھتے ہیں، بہت بڑا عذاب اس کے لیے تیار رکھتے ہیں۔ تو یہ 4 چیزیں آخرت میں عذاب ہوگی، اور دنیا میں اس کا قصاص دینا پڑے گا، یعنی خون کے بدلے خون۔ اگر یہ قصاص بدلہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب قاضی جو ہے وہ اسلامی ہو۔ اسلام نے یہ نہیں کہا ہے کہ آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لو، آپ کے بھائی بیٹے کو کسی نے مارے آپ بھی جا کے فائر مار دو، یہ قانوناً بھی جرم ہے اور شرعاً بھی جرم ہے۔ اسلام نہیں کہتا آپ قانون کو ہاتھ میں لو۔ اس لیے آیت اللہ سستانی، آیت اللہ خامنائی، اعلی مقام ہمارے فقہا شیعہ جتنے بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ جتنے بھی ریاست کے قوانین ہوتے ہیں ان کی پاسداری کرنا واجب ہے، ان قوانین کی مخالفت نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ کافر حکومت بھی کیوں نہ ہو۔ آپ کسی کافر حکومت میں رہ رہے ہیں، مثلا آپ کینیڈا، امریکہ کہیں اور رہ رہے ہیں، یا انڈیا میں حتیٰ کہ کوئی چلا جائے، تو قوانین کی مخالفت، تو چونکہ نظام میں خلل لازم آئے، یہ بھی ظلم ہے۔ تو لہٰذا یہ جو ہے قصاص، ہاں اگر وہ ورثاء معاف کر دیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ قصاص کی صورتحال نہ نکل رہی ہو تو پھر دیت واجب ہے۔ پھر کیا ہے؟ دیت۔ اور دیت کتنی ہوتی ہے؟ مثال کے طور پہ ورثاء راضی ہو گئے دیت پہ، تو پھر دیت دینی پڑے گی۔ تو دیت کی مقدار جو فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام میں، اللہم صلی علی محمد، وہ بیان ہوئی ہے 100 اونٹ، کسی کی کیا ہے 100 اونٹ دیت ہے، یا پھر 200 گائے دے، اس کی مرضی 100 اونٹ دے یا 200 گائے دے، یا پھر 1000 دینار دے سونے کا، سونے کے سکے کی اشرفیاں دے، یا پھر جو 1000 بکریاں ادا کرے، یا پھر یہ کرے کہ 10,000 درم یعنی چاندی کے سکے دے۔ ان میں سے کوئی ایک ادا کرے تو وہ دیت ادا ہوتی۔ یہ تو دیت ادا ہوگی، لیکن اس قتل کا کفارہ بھی، اس کی توبہ بھی ہے۔ توبہ کیا ہے؟ 3 چیزیں ادا کرنی ہیں۔ نمبر 1 غلام آزاد کرنا ہے، نمبر 2 60 روزے مسلسل رکھنے ہیں،
نمبر 3 60 مسکینوں کو غریبوں کو کھانا کھلانا ہے، تب جا کے یہ قتل کا گناہ کی توبہ آپ کی ہوگی، یہ بھی واجب ہے۔ ان نکات کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں کتنا بڑا گناہ ہے، اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اللہ کا غضب ہوگا، اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے اور اللہ نے ان کے لیے عذاب دردناک تیار کیا، اور اتنا کچھ ہے نا۔ تو آج اگر کوئی مسلمان کو قتل کر دے، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، جو کسی مومن کو قتل کرے اس کا ٹھکانہ کیا ہے، جہنم۔ تو اگر آج کوئی شیعوں کا قتل کرے شیعہ ہونے کے جرم میں، یہ علی کو مانتے ہیں، یہ حسین کو مانتے ہیں، ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، اہل بیت کی محبت کے جرم میں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، تو پھر یہ لوگ کیا حساب دیں گے۔ حقیقت میں جو کسی مسلمان کلمہ گو کا، چاہے وہ اہل سنت میں سے ہو شیعہ میں سے ہو، کسی مسلمان کا قتل کرتا ہے وہ یہ مجرم، اور اس لیے علماء فرماتے ہیں جو شخص، اچھا یہ شخص جہنم میں کیوں جائے گا، آخر وجہ کیا، قرآن نے کیوں کہا؟ تو علماء نے اس کا بہترین جواب دیا، کہتے ہیں وہ اس لیے چونکہ یہ مومن جس کی اللہ نے عزت آبرو اور خون کو اللہ نے اس کی قیمت رکھی، یہ بدبخت مومن کی قیمت کو گرانا چاہتا ہے، تو یہ اس کا قتل مباح سمجھتا ہے، اس کے قتل کو جائز سمجھتا ہے، تو لہٰذا اس لیے اللہ نے اس کی سزا رکھی ہے کہ اس ملعون کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں بھیج دیا جائے۔ تو لہٰذا تو آج اگر اہل بیت کی محبت میں یعنی کسی کو قتل کر دینا، تو ویسے ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم شیعہ خیر البریہ جو ہے اپنے ایمان کی سرٹیفکیٹ کسی تکفیری گروپ یا ناسبی اور خارجیوں سے ہم لیتے پھریں، الحمدللہ۔ تو ہمارا تو سلسلہ اور جو ہے وہ راستہ بھی وہ ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا، یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون، اے علی تو اور تیرے پیروکار کامیاب ہیں۔ صلوات پڑھے محمد اللہم صلی اللہ علیہ۔ لہذا مسلمانوں میں سے یعنی کوئی بھی ہو کلمہ گو ہو۔ اچھا ایک آخری نقطہ جو میں نے علماء اہل سنت کے نزدیک یعنی اس کو اہم بیان کرنا بہت اہم ہے۔ علماء اہل سنت نے جس کے اوپر اکتفا کی ہے وہ کہتے ہیں یہ مسلمان ہے اور اس کا خون بہانا حرام ہے، اس کا قتل کرنا حرام ہے۔ وہ کون ہیں؟ علماء اہل سنت میں سے امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالکی، امام حنبلی اور باقی جو جتنے علماء گزرے ہیں علماء اہل سنت کے، یہ 4 بڑے امام اور باقی ائمہ، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مسلمانوں کے لیے شہادتین کا اقرار کرنا، کیا کہنا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، کہتے ہیں جس نے یہ کہہ دیا وہ مسلمان ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا وہ ضروریات اسلام کا منکر نہ ہو۔ ضروریات اسلام کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قرآن اللہ کی کتاب ہے، جنت اور جہنم حق ہے، یہی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا کوئی منکر نہ ہو اور 2 کلمے پڑھتا ہو شہادتین کی، اللہ کی ربوبیت کی، وحدانیت کی گواہی دے، رسول کی رسالت کی، یہ مسلمان ہے، اس کا خون بہانا حرام اور جہنم میں جانے والا کام۔ اپنے ایمان سے بتائیں کہ شیعہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، مسجدیں ہیں کہ نہیں ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، بلکہ خون بھی ساتھ ساتھ دیتے ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو اسی کے ساتھ جنت اور جہنم کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں، قرآن کا ترجمہ بھی پڑھتے ہیں، اور الحمدللہ یہ قرآن کا درس بھی ہو رہا ہے۔ یہ اصل میں کچھ تکفیری، خارجی اور ناسبی فکر والے لوگ ہیں جو مسلمانوں کو آپس میں تفرقہ بازی کے ساتھ لڑوانا چاہ رہے ہیں۔ وہ ہمارے درمیان نفرتوں کا بیج بوتے ہیں کہ تاکہ سنی شیعہ فسادات ہو۔ یہ اصل میں حقیقت میں یہ ایک یہودیوں کی دشمن اسلام کی سازش تھی۔ ایک کتاب ہے ہمفرے کے اعترافات، جس کی کتاب ہے، اس لیے نام اس کو دہرائیں ذرا نوجوان نسل، ہمفرے کے اعترافات۔ میں نے آج سے 20 سال پہلے پڑھی تھی، وہ مجھے لگتا تھا اس وقت کہ یہ آج کتاب لکھی ہے، اور یہ کتاب لکھی گئی تھی دوسری جنگ عظیم میں۔ برطانوی ایجنٹ تھا، اس نے کہا تھا کہ ہماری جو تعلیمات دی گئی ہیں پوری دنیا میں، پاکستان میں، انڈیا میں، ترکی میں، عراق میں، ایران میں، سعودی عرب میں، مسلمانوں کو سنی شیعہ فسادات قائم کروانے ہیں،
سنیوں کے آپس میں فسادات کرنے ہیں، شیعوں کے آپس میں کرنے ہیں، اور شیعہ سنی کے پھر فسادات کرنے ہیں۔ یہ دوسری جنگ عظیم میں اس کی جو برطانوی جاسوس تھا اس کی وہ ڈائری تھی، پھر اس کی ٹرانسلیٹ ہوئی عربک میں، اردو میں، انگلش میں، فارسی میں، مختلف زبانوں میں، آپ کو اردو میں مل جائے گی، اس کو ضرور پڑھیں، آپ کو پتہ چلے کہ دشمن کی سازش تھی سنی شیعہ فسادات پھیلا کر مسلمانوں کو آپس میں لڑوانا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ لہٰذا یہاں پر یہ جو ہے بات تمام ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے دو روایتیں صرف بیان کر رہا ہوں، دیکھیں مومن کا قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ روایت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی، امام فرماتے ہیں من قتل مومنا متعمدا اثبت اللہ علیہ جمیع الذنوب وبارئ المقتول منہا۔ امام فرماتے ہیں جو شخص کسی مومن کا قتل کرتا ہے، اللہ اس کے قتل کرنے والے کے نام اعمال میں سارے گناہ لکھ دیتا ہے، اور جو مقتول ہوتا ہے اس کو سارے گناہوں سے بری کر دیتا ہے، مظلوم مارا گیا، گویا اس کی گناہوں کا وہ کفارہ بن جاتا ہے۔ اور پھر جو لوگ قتل کرتے ہیں کسی کا، تو مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں ما ازرا بالنعم وعجل النقم مثل سفک الدماء بغیر حق۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہ حق خون بہائے جانے سے کوئی چیز نہیں ہے ایسی کہ جو نعمتوں کے زوال کا سبب بنے، یعنی جو شخص نہ حق خون بہاتا ہے، امام فرماتے ہیں ایسے شخص کی زندگی میں نعمتوں کا زوال آتا ہے اور اس کی زندگی میں مصیبتیں آ جاتی ہیں جو نہ حق خون بہاتا ہے۔ اس لیے جو روایات سے استفادہ ہوتا ہے کہ جو قتل کرنے والا ہے اس کو کبھی بھی نہ رات کا سکون حاصل ہوتا ہے نہ دن کا اس کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ ایک شخص ہے، مناسب نہیں ہے کہ میں ذکر کروں کہاں سے، ایک شخص ہے وہ تقریباً اگر مبالغہ نہیں ہوگا کوئی 100 مرتبہ مجھے فون کر چکا ہے، یہ مبالغہ نہیں ہے، یہ ہوتا ہے نا مبالغہ، وہ 100 مرتبہ فون کر چکا، مسائل شرعی پوچھتے ہیں، ہر مرتبہ یہی پوچھتے ہیں اگر کسی سے قتل ہو جائے تو اب اس کی توبہ ہے، اب وہ کیا کرے؟ تو اس نے یہ بتایا کہ قتل ہو گیا، کیسے؟ بھانجے کا قتل ہو گیا، یعنی ابھی تک اس کو بے قراری اور بے چینی ہے۔ میں کیوں قتل کیا؟ کہا کہ اس لیے کہ ہم چھوٹے تھے کہ یہ ہمارے بڑے تھے، تو انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، تو لہٰذا میں نے اس کا انتقام کیا لیا، اپنے سکے بھانجے کو بازار سے پہلے زہر لے کر آئے فیٹر میں، اس کو زہر ڈال کے دی، کہا کہ وہ بچہ بچ گیا، پھر دوسری مرتبہ زہر لے کر آیا، اس کو دودھ پلایا اور وہ پھر بھی کچھ نہیں ہو رہا تھا، تو میں نے اس کے گلے کو دبا کے اس کو مار دیا۔ اب وہ پشیمان ہے، بتائیں میں وہ کیا کروں؟ چونکہ بیرون ملک سے بھی آتے ہیں نا کالے لوگ، مسائل شرعی پوچھتے ہیں، تو اب وہ کیا ہے جی، وہ اب ہم کیا کریں، میری توبہ کیسے ہوگی؟ میں نے کہا اس کے وارث سے پوچھیں، اس سے معافی مانگیں، نہیں ان کو بتایا تو پھر وہ میری لائف تباہ ہو جائے گی، میرا گھر برباد ہو جائے گا، تو لہٰذا یعنی قاتل کو کبھی سکون نہیں ملتا، بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اپنی امان میں رکھے، تو لہٰذا یعنی واقعاً یہ قرآن کے دروس ہمارے لیے اصلاح کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی محمد و اہل بیت کے صدقے میں اس درس قرآن کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اے مہربان اللہ ہماری خطاؤں غلطیوں کو درگزر فرما، امام زمان کا جل ظہور فرما، بار الہ ہمارے دین دنیا کی خود حفاظت فرما۔ مہربان اللہ بحق امام زمان علیہ السلام ہم سب کو جسمانی روحانی بیماریوں سے عافیت و سلامتی نصیب فرما۔ مہربان اللہ جتنے مومنین مومنات نے التماس سے دعا کی ان کی حاجات پوری فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ کریم مہربان اللہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان مظلوم ہیں ان کی نصرت اور مدد فرما۔